الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی بیان کیے جائیں گے، ان کے معانی بیان کیے جائیں گے، اور ان اسماء حسنی کے کیا تقاضے ہیں، ہم ان اسماء حسنی کے تقاضوں پر کیسے عمل کریں، ان اسماء حسنی کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے، ان اسماء حسنی سے ہمارے دلوں میں اللہ کی قدر و منزلت کیسے پیدا ہونی چاہیے، اللہ کی تعظیم کیسے ہمارے دلوں میں اللہ کے اسماء حسنی سے دل میں جنم لیتی ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کا درس اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، یہ اس سلسلے کی تمہید ہے، مقدمہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرنے کے بعد میں اپنے برادر عزیز محمد عبید اللہ صدیقی کا ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کے بارے میں سوال کیا، ان کے معانی جاننے کی خواہش ظاہر کی، اس بارے میں پوچھا کہ اس سلسلے میں کیا کتب ہیں جن سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ان کے اس سوال سے یہ فکرہ وجود میں آیا، یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک سلسلہ شروع کیا جائے دروس کا، ویڈیو ریکارڈنگز کا، جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی بیان کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور خیر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے۔ اسماء حسنی سے کیا مراد ہے؟ اسماء حسنی اور ان کے معانی کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، آج یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ مختصر انداز میں انشاءاللہ میں اسماء حسنی کو سیکھنے کی اہمیت کو اجالا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسماء حسنی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں کئی جگہوں پر اسماء حسنی کا ذکر کیا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نام ہیں، سب سے حسین نام ہے، پس ان ناموں سے اس کو پکارا کرو۔ دوسری جگہ فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، چاہے تو تم اس کو اللہ کہہ کے پکارو، چاہے تو تم اس کو رحمان کہہ کے پکارو، جس سے بھی تم اس کو پکارو پس اس کے سارے نام ہی حسین ہیں، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سب سے حسین نام ہیں۔ اسماء حسنی یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے حسین نام، یہ صفت کاشفہ ہے، مؤسسہ نہیں ہے۔ جو لوگ کچھ عربی کا ذوق رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے تمام نام حسنی ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کے کچھ نام حسنی ہیں اور کچھ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے تمام نام حسنی ہیں۔ حسنی سے کیا مراد ہے؟ حسنی سے مراد ہے سب سے زیادہ حسین، حسن کی انتہا پر پہنچے ہوئے۔ یہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کبرا، مذکر کے لیے آتا ہے اکبر، سب سے بڑا، اور مؤنث کے لیے آتا ہے کبرا۔ اسی طرح مذکر کے لیے آتا ہے اعظم، سب سے عظیم، اور مؤنث کے لیے آتا ہے عظما۔
چونکہ اسما جمع ہے، اور جمع جو غیر جاندار چیزیں ہیں، جمع کو مؤنث کی صفت لگتی ہے عربی میں. آپ کہیں گے کتب کثیرہ، اب کتاب تو مذکر ہے لیکن عربی میں، لیکن آپ کہیں گے کتب کثیرۃ. اسی طرح بیت گھر مذکر ہے لیکن آپ کہیں گے بیوت کبیرۃ یا جمیلۃ. تو اسی طرح اسما چونکہ جمع ہے تو اس کے ساتھ حسنہ آیا ہے، یعنی یہ احسن کی مؤنث ہے. اور حسنہ اور احسن سے مراد ہے جو سب سے زیادہ حسن والا ہو. ایک ہوتی ہے چیز حسین ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے حسن، ایک چیز ہوتی ہے احسن. یعنی دو چیزوں میں اگر حسن ہے تو اس میں زیادہ ہے، بہت سی چیزوں میں حسن ہے تو احسن میں سب سے زیادہ حسن ہے. جیسے ایک اکبر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے وقت اللہ اکبر، یعنی جتنے بھی بڑے ہیں، جو بھی بڑی چیزیں ہیں، جتنے بھی دنیا میں بڑے لوگ ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اسی طرح احسن کی مؤنث حسنہ. تو جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، وہ سب سے زیادہ حسین ہیں، وہ حسن کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں. اسی لیے اسماء حسنہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہی نام اللہ کے ہیں جو اللہ نے خود اپنے قرآن میں بیان کیے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بتائے ہیں. اور ہر صفت سے نام نہیں بنتا. اب مثال کے طور پہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، براہ راست کلام فرمایا. لیکن المتکلم اللہ کا نام نہیں ہے. ایک تو یہ قرآن اور حدیث میں بھی نہیں آیا، دوسرا یہ کہ یہ حسنہ میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ کلام کرنا بذات خود صفت حسنہ نہیں ہے، کیونکہ انسان اچھا کلام بھی کر سکتا ہے، برا کلام بھی کر سکتا ہے، بات اچھی بھی کر سکتا ہے، بری بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں؟ الاسماء الحسنہ، یعنی ان میں حسن ہی حسن ہے، اس میں غلط پہلو ہو ہی نہیں سکتا. الرحمن، رحمت کوئی بری نہیں ہوتی کبھی. الخالق، خلق کی صفت ہونا یہ کبھی بری نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے یہ حسنہ ہے، حسن کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں. ان میں کوئی غیر حسن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے، اسماء حسنہ ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائے. ان کو کیوں جاننا ضروری ہے، کیوں ان کی معرفت ضروری ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. میں چند وجوہات مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان ناموں کو جاننے سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کی عظمت دل میں اجاگر ہوتی ہے. آپ جس شخص سے محبت کرتے ہیں، جتنا آپ اس کے بارے میں اس کی اچھی صفات جانیں گے اتنی آپ کو اس کی محبت اور بڑھ جائے گی آپ کے دل میں. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے یا بہت ہی ذہین ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، آپ اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگیں گے. پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ بہت رحیم و کریم بھی ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں اور یتیموں کا ساتھ دیتا ہے، تو آپ کے دل میں اس کی محبت اور بڑھ جائے گی. پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ تاریخ کا بھی علم رکھتا ہے اور بہت اس کی وسیع نالج ہے، تو آپ اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگیں گے. پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو آپ کے دل میں اس کی محبت اور بڑھ جائے گی. تو جتنی آپ کو اس کی اچھی صفات کا علم ہوگا، آپ اس سے اتنی زیادہ محبت کریں گے. یہ فطری تقاضا ہے. اسی لیے لوگ جن شخصیات سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو جاننا چاہتے ہیں، ان کی بایوگرافی پڑھتے ہیں، ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں، تاکہ اور اس سے ان کے دل میں اس شخصیت کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جتنا جانیں گے اور پہچانیں گے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اتنی ہی بڑھے گی. اور اللہ نے ہمارا دل بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کی محبت کریں، ہم اس سے محبت کریں، اپنے دلوں کو اس کی محبت سے بھر دیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو، جنوں اور انسانوں کو کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں. اور عبادت کیا ہے؟ یہ محبت کا آخری درجہ ہے. عبادت اس وقت تک عبادت نہیں صحیح معنوں میں جب تک کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور تعظیم نہ ہو. محبت اور تعظیم کا جو مظہر انسان پیش کرتا ہے اپنے اعمال سے، وہی تو عبادت ہے. اسی لیے ہر زبان میں تقریباً اگر کسی کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہو جائے تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ انگریزی میں لوگ کہا جاتا ہے کہ ہی از ورشپڈ بائی ہز فینس. اس کے چاہنے والے اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس سے اتنی محبت کرتے ہیں. کوئی اداکار ہو یا جو بھی کھلاڑی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے جو فینس ہیں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں. اور اگر کوئی انسان پیسے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو پیسے کا پجاری ہے. تو معلوم ہوا کہ پوجا اور عبادت یہ محبت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار، کہ اس کو نبی جو پیسے کا کے پیچھے لگا رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درہم کا پجاری اور دینار کا پجاری کہا ہے. تو عبادت یہ محبت کا آخری درجہ ہے. تو عبادت تک پہنچنے کے لیے محبت کو بڑھانا ہوگا اپنے دلوں میں، کہ عبادت جب انسان کرے تو دل سے کرے. ایک تو ہے انسان نماز پڑھتا ہے، لیکن دل سے کب عبادت ہوگی؟ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی. تو اس لیے جتنی زیادہ اللہ کے اسماء حسنہ کا علم ہوگا، اللہ کی صفات کا علم ہوگا، اتنی ہی انسان کے دل میں محبت پیدا ہوگی. قربان جائیں اس صحابی پر جس کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اللہ کی صفات سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ ہر رکعت میں تلاوت کرنے کے بعد کچھ بھی جو تلاوت کرتا وہ قل هو اللہ احد ساتھ بھی ضرور پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیجا. تو جب وہ اپنے لشکر کو نماز پڑھاتا تو فاتحہ پڑھتا، پھر تلاوت کرتا، اور پھر ہر رکعت میں تلاوت کے بعد سورہ قل هو اللہ احد بھی ضرور پڑھتا. ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ مختصر سی صورت ہے، جلدی نماز پڑھ کے جان چھڑائیں. لیکن وہ صحابی اس لیے نہیں پڑھتا تھا، وہ اس لیے پڑھتا تھا کہ اس کو اس صورت سے محبت تھی. اب لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ شخص جو ہے پہلے تلاوت کرتا ہے، پھر تلاوت کے بعد پھر قل هو اللہ احد بھی ہر رکعت میں پڑھتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو کہ یہ کیوں کرتا ہے، اس سے پوچھو کہ یہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد کیوں پڑھتا ہے. تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے فرمایا انہا صفت الرحمن، مجھے اس صورت سے اس لیے پیار ہے کہ یہ اس میں اللہ کی الرحمن کی صفت بیان ہوئی ہے. اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں. تو مجھے اس صورت سے اس لیے پیار ہے کہ اس میں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں. تو اللہ کی صفات سے اس کو اتنا پیار تھا، اللہ سے اتنا پیار تھا کہ اللہ کی صفات پڑھ کے اس کو لذت محسوس ہوتی تھی، اور اللہ یعنی اس کو اس صورت سے اتنا پیار اور لگاؤ تھا کہ ہر رکعت میں پڑھتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اس کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرتا ہے. جیسے اس کو اللہ سے پیار ہے، اللہ کی صفتوں سے پیار ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد ہے، الصمد غنی ہے، بے نیاز ہے، اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، اور تمام مخلوق اس کی طرف رجوع کرتی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور ہر کمال میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں. رحمت میں، حکمت میں، علم میں، قدرت میں، سمع میں، بصر میں، یعنی اس میں اللہ نے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو سمو دیا گیا ہے. اس لیے اس کو اس صورت سے اتنا پیار تھا، اور اس کی جزا یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. تو انسان جب اسی لیے تو قل هو اللہ احد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہے کیا؟ قرآن میں 3 چیزیں ہیں. قرآن کا پورا خلاصہ 3 چیزوں میں. ایک تو اللہ نے قرآن میں اپنا تعارف کرایا ہے، اپنے نام بتائے ہیں، اپنی صفات بتائی ہیں، اپنی سنتیں بتائی ہیں، اپنا تعارف کرایا ہے، اپنی وحدانیت کا تعارف کرایا ہے، اپنے اسماء و صفات کا تعارف کرایا ہے. نمبر 2، قرآن میں اللہ نے وہ راستہ بتایا ہے
کہ جس راستے پر چل کر انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ تک پہنچ سکتا ہے. اپنے آپ تک پہنچنے کا اللہ نے راستہ بتایا ہے. میرے پاس آنا چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، جنت میں میرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو، اپنے معبود جس کو تم غائبانہ طور پر تم دنیا میں جس کی عبادت کرتے تھے، اگر جنت میں اس کا دیدار چاہتے ہو تو یہ میرا راستہ ہے، یہ کام کرنے ہیں تو میں راضی ہوں گا، اور ان کاموں سے بچنا ہے، یہ شیطان کے راستہ ہے، ان کاموں سے بچنا ہے، ان کاموں سے میں ناراض ہوتا ہوں. تو پہلی چیز اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، دوسرا اللہ نے اپنے آپ تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے، اور تیسرا قرآن میں کیا ہے، اللہ نے بتایا کہ میرے پاس جب آؤ گے تو میں نے تمہارے لیے کیا کیا رکھا ہے. اللہ نے جنت کا نقشہ کھینچا ہے، اور اسی کے برمقابل اسی کے مد مقابل اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بھی نقشہ کھینچا ہے. تو قرآن ان تین موضوعات پر جو ہے مشتمل ہے: اللہ کا تعارف، اللہ تک پہنچنے کا تعارف، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کا بیان کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا کیسا اعزاز و اکرام کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. تو اسی لیے ان تین میں سے جو پہلا موضوع ہے وہ ہے اللہ کا تعارف، اور وہ پورا اللہ کا تعارف قل هو اللہ احد میں ہو گیا. اسی لیے یہ قرآن کی صورت 1/3 قرآن کے برابر قرار پائی. تو یہ پہلا پہلو ہے، یا یہ پہلی وجہ ہے جس سے اسماء الحسنی کو سیکھنے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. دوسرا اہم پہلو یا دوسری اہم وجہ جس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو سیکھیں، ان کے معانی کو سیکھیں، وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی کو سیکھتا ہے تو ان اسماء الحسنی میں جو صفات ہیں ان کو بھی جانتا ہے، تو پھر تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت جانشین ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت، وہ اللہ کی قدر کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، اور اس سے وہ بہت سی گمراہیوں سے بچ جاتا ہے. اللہ کے اسماء الحسنی اور صفات علا کو جو شخص اچھی طرح سمجھتا ہے وہ بہت سی گمراہیوں سے بچ جاتا ہے. سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ شرک ہے. شرک وہی شخص کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے واقف نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واقف نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واقف نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قوت سے واقف نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے واقف نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی سمع و بصر اور علم سے واقف نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. ان مشرکین نے اللہ کی قدر ہی نہ کی، ان مشرکین نے اللہ کو صحیح طرح سے پہچانا ہی نہیں. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی، ان مشرکین نے اللہ کی قدر ہی نہ کی، جبکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ تمام زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان تہ بتہ ہو کر، فولڈ اپ ہو کر اللہ کی دائیں ہاتھ میں ہوں گے. یہ اللہ کی عظمت ہے. اس اللہ کے ساتھ تم مردوں کو، بتوں کو، پتھروں کو، فرشتوں کو پکارتے ہو. تم نے اللہ کی قدر ہی نہ کی. سبحانہ و تعالی، وہ تو بہت بلند اور بالا ہے ان کے شرک سے، لوگوں کے شرک سے. عما یشرکون، جن چیزوں کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ ان سے تو بہت بلند و بالا ہے، ان سے بہت برتر ہے. تو جس کو اللہ کی صفات کا علم ہوگا، اللہ کے اسماء الحسنی کا علم ہوگا، وہ پھر کبھی شرک نہیں کرے گا. جو شرک کرتا ہے نا، وہ ضرور اللہ کے ساتھ اس کے دل میں بدگمانی ہوتی ہے، بدگمانی ضرور ہوتی ہے. جو بھی مشرک ہوگا وہ یا تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، یا ایک وقت میں سب کی سن نہیں سکتا، یا وہ شفقت والا نہیں، مہربان نہیں، اس کو رحمت، اس کو ترس دلانے کے لیے کوئی بیچ میں کسی کو ڈالنا پڑے گا تاکہ اللہ کو ترس آئے ہم پر، ورنہ اللہ کو تو ہم پہ ترس نہیں آتا. تو جو بھی مشرک ہے وہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ضرور کرتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی قوم سے؟ فرمایا افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، اللہ کے سوا تمہیں دوسرے معبودات چاہیے. فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا اللہ کے ساتھ کیا خیال ہے؟ پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی کس بدگمانی میں شکار ہو کے تم دوسرے معبودات کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ تمہاری کیا بدگمانی ہو گئی ہے کہ اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا، تم پر رحم نہیں کرتا؟ کیوں اللہ سے بدگمان ہو گئے ہو اتنے کہ تم دوسرے معبودات ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟
دوسرے مشکل کشا ڈھونڈتے پھر رہے ہو، دوسرے غوث ڈھونڈتے پھر رہے ہو، دوسرے غریب نواز ڈھونڈتے پھر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ کے ساتھ کیوں اتنے بدگمان ہو گئے ہو؟ تو اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علا کو جو شخص جانتا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ وہ بہت سی گمراہیوں سے بچ جائے گا اور کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ تیسری وجہ جس اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو سیکھنے کی وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو جانیں گے، اللہ کی صفات کو سمجھیں گے، تو زندگی کو آپ اور یعنی بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں، زندگی کا مقصد آپ سمجھ سکتے ہیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، پرپز آف لائف، یہ دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ پھر اعتراض نہیں کریں گے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یہ یوں نہ ہوتا، کاش اللہ تعالیٰ کافروں کو نہ بناتا، کاش اللہ شیطان کو، ابلیس کو نہ بناتا، کاش ہم گناہ نہ کرتے، کاش یہ نہ ہوتا، کاش وہ نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اللہ پوری کائنات اور اس کائنات میں جو کچھ حوادث پیش آ رہے ہیں، جو کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں، ان سب میں اللہ کی صفات کا عکس ہے، ان سب میں اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ یہ ساری چیزیں، ان میں آپ اللہ کی صفات کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، تو ہر چیز اس بات پہ گواہی دے رہی ہے کہ میرا ایک خالق ہے۔ آپ نباتات کو دیکھ لیں، جمادات کو دیکھ لیں، حیوانات کو دیکھ لیں، بری حیوانات ہوں، بحری حیوانات ہوں، آپ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی ان کو دیکھیں کیسے اللہ نے بنائی ہیں۔ ایک ایک مخلوق یہ گواہی دے رہی ہے، انسان کے جسم کا ایک ایک عضو یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کہ ان مخلوقات کا ایک خالق ہے جو علیم ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رزاق ہے اور حکیم ہے۔ تو تمام مخلوقات یہ اللہ کے ان صفات کی عکاسی کر رہی ہیں کہ ان کائنات کا کوئی رازق ہے، اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اور وہ جو خالق ہے وہ حکیم ہے۔ اس نے ہر چیز بڑی پریسیجن کے ساتھ، بڑے دقت کے ساتھ بنائی ہے۔ کوئی چیز فضول یا جو ہے بلا وجہ نہیں بنائی، ہر چیز کی پیچھے ایک حکمت ہے، اور ہر چیز کو اللہ نے ایک بہترین انداز میں بنایا ہے اور اس کو اس کی ضروریات مہیا کی ہیں۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر مخلوق کو بنایا اور پھر اس کو اس کا راستہ بھی دکھایا کہ کیسے وہ اپنا رزق تلاش کر سکتی ہے، کیسے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے کا ذکر کیا اور فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، پھر انہی کے مانند اللہ نے زمینیں بنائی ہیں، اور ان آسمان اور زمینوں میں اللہ کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے، اللہ کے فیصلے نازل ہوتے رہتے ہیں، اللہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ کیوں فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تاکہ تمہیں یہ سب دیکھ کر تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، بڑا عظیم قدرت والا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ یعنی کوئی چیز بغیر علم کے، بغیر حکمت کے، بغیر سبب کے نہیں بنائی، ہر چیز کو بنایا ہے تو علم کے ساتھ بنایا ہے، پوری دقت کے ساتھ بنایا ہے، اور اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیسی کیسی عجیب عجیب مخلوقات بنائی ہیں، کیسے کیسے عجیب نباتات بنائے ہیں، 7 سمندر نیچے جا کے بھی جو ہے آپ کو مخلوقات ملے گی۔ کیسی قدرت ہے کہ انسان وہاں جائے تو سمندر کے پانی کے پریشر سے دب کے جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن وہاں بھی مچھلیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ جہاں اندھیرا ہے وہاں بھی جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ انرجی مہیا کر رہا ہے ان حیوانات کو، اور روشنی بھی مہیا کر رہا ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ بایولومیننس ایک چیز ہے کہ جانور ایسے ہیں سمندر کی گہرائیوں میں جو خود روشنی بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور ہر چیز کو اللہ نے اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ انسان بھی جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو قدرت ہے وہ چیز بنا رہا ہے۔ جب کوئی کمپنی گاڑی بناتی ہے تو وہ بنانے کی قدرت رکھتے ہیں، اور پھر
وہ گاڑی کا ایک ایک پرزہ ان کے علم کے احاطے میں ہے، گاڑی کے نیچے ہو، اندر ہو، انجن کے اندر چھپا ہوا ہو، پیچھے ہو، آگے ہو، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک ایک اس کا پرزہ کیوں بنایا ہے، اور اس کے پیچھے ان کی ایک حکمت ہے، پوری ڈیزائن ہے، اور پورے وہ جو ہے ٹیسٹ ہیں، اور پورا وہ پروسیجر ہے۔ تو جب اللہ نے اتنی کائنات بنائی ہے، اتنے لاکھوں کروڑوں انواع اور طرح طرح کی نباتات اور حیوانات بنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ گواہی دے رہے ہیں، ایک ایک بول کے گواہی دے رہا ہے کہ میرا خالق ہے جو عظیم قدرت اور قوت والا ہے اور عظیم علم اور حکمت والا ہے۔ اور یہ تو واضح چیز ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کہتا ہے یہ کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر انسان جان لے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر اعتراض نہیں کرے گا، اور کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ چیز فضول ہے، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ چیز فضول ہے۔ پرانے زمانے میں یعنی انسان تھوڑا سا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو فضول ہے، یہ تو یہ مکھی کیوں بنائی ہے اللہ نے۔ اور پرانے زمانے میں جو ہے وہ جو میڈیکل پروفیشن میں تھے یا جو بایولوجسٹ تھے یا تو وہ کہتے تھے کہ جسم میں کچھ اعضاء ایسے ہیں جو فضول ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپینڈکس مثلا، بچپن میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جی اپینڈکس کسی کام کا نہیں ہے، یعنی فضول چیز ہے، بلا معنی ہے۔ لیکن جو اللہ کو حکیم مانتا ہے وہ کبھی یہ کہہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں کہے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ ہاں مجھے اس کی حکمت کا پتہ نہیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ کوئی ضرور حکمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کوئی کام فضول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ کے ہر کام کے پیچھے علم اور حکمت ہوتی ہے۔ آج جو ہے وہ ریسرچرز کہہ رہے ہیں کہ جی شاید یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے جو بینیفیشل گڈ بیکٹیریا ہیں جو ہمارے انٹسٹائنس میں فوڈ وغیرہ کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، وہ ان کا سٹور ہوتا ہے اپینڈکس میں۔ اگر کبھی انسان کو ڈائریا وغیرہ لگ جائے اور سارے انٹسٹائنس خالی ہو جائیں تو وہ سارے گڈ بیکٹیریا جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے دوبارہ؟ وہ جو اپینڈکس ہے وہاں سے دوبارہ وہ پھر انٹسٹائنس میں آتے ہیں۔ وہاں یعنی ایک بیک جو ہے وہ بیک اپ رکھا رہتا ہے گڈ بیکٹیریا کا۔ تو آج پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، اپینڈکس بھی فضول نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہ بھی چلے لیکن جو اللہ کی صفت کو جانے گا وہ کبھی اس طرح بات نہیں کرے گا، یا کبھی اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ نے کیوں بنایا ہے، یہ کافروں کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، یہ کیوں مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض وہی کرتا ہے جو اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علی سے ناواقف ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ گناہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، غفار ہے، عفو ہے، ستیر ہے، پردہ ڈالنے والا، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، پلٹ کے دوبارہ انسان کی طرف، انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، پلٹ کے دوبارہ راضی ہو جاتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے، تواب ہے۔ یہ اللہ کے نام ہیں۔ یہ اگر گناہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا اثر کیسے ظاہر ہوتا؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم۔ فرمایا کہ اگر تم ایسی مخلوق ہوتے کہ تم کبھی گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیتا اور ایسے لوگوں کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے پھر استغفار کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا عکس اس کائنات میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا مظہر ظاہر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کریں، لوگوں کی گناہ بخشیں، لوگوں کو معاف کریں، لوگوں پر پردہ رکھیں۔ یہ صفات کیسے ظاہر ہوتی ہیں بغیر گناہوں کے؟ اور دوسری روایت میں ہے کئی یغفر لہم، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تاکہ ان کی مغفرت کر سکے۔ تو جو اللہ کے اسماء حسنہ سے واقف ہے پھر وہ کبھی اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ کے اسماء حسنہ کا عکس نظر آئے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا علم حاصل کریں کہ اس سے قرآن کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے، قرآن کے فہم اور تدبر میں اس سے مدد ملتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے اسماء حسنہ جگہ جگہ بیان کیے ہیں، اور خاص طور پر فواصل الآیات میں. فواصل الآیات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جس لفظ پر آیت ختم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فاصلہ، جمع ہے فواصل. جیسے شعر میں قافیہ ہوتا ہے نا، قافیہ، تو قرآن میں تو قافیہ نہیں ہے، قرآن میں اس کو علماء کہتے ہیں فواصل، یعنی جس سے ایک آیت دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے، فاصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب اس آیت کا آخری لفظ ہے، اب دوسری آیت شروع ہوگی. تو فواصل الآیات میں ہر آیت کے آخر میں، بہت سی آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بیان کیے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز حکیم، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکیم حمید، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفور شکور، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لطیف خبیر، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیم حکیم. تو ان اسماء کے، ان اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کے جب معنی پتہ ہوں گے تو ہی ہم ان آیات کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے، کیونکہ ہر آیت کے آخر میں ان دو ناموں کا اس آیت کے موضوع سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اس آیت کے کو صحیح سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور پھر بہت سے اسماء ایسے ہیں جو ہمیشہ پیئرس میں آتے ہیں، ہمیشہ نہیں یعنی اکثر و بیشتر پیئرس میں آتے ہیں، جیسے عزیز الحکیم. تو کیوں، کیا وجہ ہے؟ عزت اور حکمت ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کیوں یہ ساتھ آتے ہیں؟ یہ جب ان کے معنی پتہ ہوں گے تبھی انسان جو ہے یہ جو ہے قرآن کی ان آیات پر تدبر کر سکے گا. پانچویں اہم وجہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا. من احصاها، اور ایک روایت میں ہے من حفظها، یعنی جو ان کو گن لے گا، کمپائل کر لے گا، گن کے جمع کر لے گا یا ان کو یاد کر لے گا. قریب معنی ہے من احصاها دخل الجنہ، وفی روایہ من حفظها دخل الجنہ. تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں. یہاں یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ 99 نام سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، نہیں، اللہ کے بہت نام ہیں. کچھ کا ہمیں پتہ ہے، کچھ کا پچھلی امتوں کو پتہ تھا، ان کی زبان میں تھے، کچھ کا ہمیں نہیں پتہ، اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. جیسے ایک مسند احمد کی مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دعا سکھائی صحابہ کو، فرمایا کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی. کہ یا اللہ میں ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہر اس نام کو لے کر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو نام تو نے کتاب میں نازل کیا یا اپنے کسی بندے کو سکھایا یا جو تو نے اپنا رکھا یا جو تیرے پاس غیب میں ہے اور تو نے کسی کو نہیں بتایا. تو اللہ کے ایسے بھی نام ہیں جن کو ہمیں علم نہیں ہے. تو اللہ کے بہت سے نام ہیں، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ 99 نام ایسے ہیں جن کو یاد کر لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ ایسے ہی کہ جیسے انسان کہے کہ میرے پاس 99 ریال ہیں جن کا میں صدقہ کروں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے پاس صرف 99 ریال ہے، اور بھی ریال ہیں، لیکن 99 ایسے ہیں جو میں نے صدقہ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ وہ 99 کون سے ہیں، تاکہ لوگ ڈھونڈیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، تلاش کریں، جمع کریں، محنت کریں. اور علماء نے جمع کیے ہیں کتابوں میں، کچھ نے 105 تک جمع کیے ہیں، کچھ نے 110 یا اس سے کم و زیادہ جمع کیے ہیں. ان میں سے تاکہ انسان سارے جتنے وہ جمع کر سکتا ہے کرے، تاکہ اس میں شاید کہ وہ 99 پورے ہو جائیں جن 99 پر یہ بشارت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہاں یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا. دیکھیں، یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے معنی کو سمجھ کے یاد کرے گا. یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. اس کو بار بار میں نے بیان کیا ہے اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ کہ قرآن میں اور حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے کہ یہ پڑھو یا یہ کہو یا یہ یاد کرو، تو اس سے مراد ہے کہ اس کے معنی سمیت اس کو پڑھو، معنی سمجھ کے اس کو پڑھو، دل سے پڑھو، اور سنو تو معنی کو سمجھو، اور یاد کرو تو معنی سمیت یاد کرو. کیونکہ الفاظ یہ معنی کو پہنچانے کا وسیلہ ہوتے ہیں. لفظ جو ہے آپ تلفظ جو کرتے ہیں، حروف جو بولتے ہیں، زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ حروف بذات خود مقصود نہیں ہوتے. یہ حروف ہوتے ہیں معنی کو آگے پہنچانے کا وسیلہ. تو اصل چیز تو معنی ہے. معنی کے بغیر الفاظ بلا یعنی فضول ہیں. تو اگر کوئی
جو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی صبح تک شیطان سے وہ محفوظ رہے گا، تو یہ وہی ہے جس نے سمجھ کے پڑھی، ورنہ آیت الکرسی کیوں؟ اس سے لمبی آیت تو وہ ہے جو قرض کے احکام کی ہے سورۃ البقرہ کے آخر میں، تو اس سے وہ زیادہ لمبی ہے، اس سے وہ پڑھنے سے کیوں نہیں شیطان سے محفوظ رہے گا؟ اسی طرح جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، قل هو اللہ احد سے لمبی تو تبت یدا ابی لہب ہے، تو تبت یدا ابی لہب پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو اصل بات معنی ہے، جو یہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا، جو یہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن کو سنو غور سے، خاموش ہو کر، توجہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سنو یعنی اس کے معنی پر غور کرو، پڑھو یعنی معنی کے ساتھ پڑھو، یاد کرو یعنی معنی سمجھ کے یاد کرو۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ایسے ہیں جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے الفاظ کو یاد کرے، الفاظ کو جمع کرے، ڈھونڈ کے اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کو یاد کرے، زبان یعنی اس کے الفاظ یاد کرے۔ نمبر 2 ان کے معانی کو سمجھے۔ نمبر 3 ان معانی کے تقاضوں پر عمل کرے، ان معانی کے تقاضوں پر عمل کرے، اسی وجہ سے تو وہ جنت میں جائے گا۔ 100 لفظ یاد کرنے سے جنت میں، یعنی کیا 100 لفظ یاد کرنے کا صلہ جنت کیوں ہے؟ اگر ان میں معانی نہ ہوتے تو، اسی لیے تو جنت میں جائے گا کیونکہ وہ ان کے تقاضوں پر عمل کرے گا۔ جس کو اپنے رب کی 100 ناموں سے پہچان ہو گئی، اس کے دل میں کتنی محبت ہوگی اللہ کی، کتنی قدر ہوگی اللہ کی، کتنی وہ اللہ کی عظمت کو پہچانے گا، تو پھر وہ جنتی تو ہوگا۔ تو اللہ کے ان اسماء کے تقاضوں پر عمل کرے۔ اللہ کا نام الرحمن ہے، جس نے الرحمن یاد کر لیا اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس کو رحمان یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ رحمان زبان سے یاد ہے، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یاد ہیں، رٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو یاد کرنے سے مراد ہے کہ ان کے معنی دل میں بٹھائے، جمائے، معانی کو دل میں یاد کرے۔ تو اللہ کے اسماء کا تقاضا ہے، رحمان کا تقاضا یہ کہ آپ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ الرزاق کا تقاضا ہے کہ آپ رزق اللہ کے پاس تلاش کریں، مردوں کے پاس قبروں پہ جا کے تلاش نہ کریں، اللہ کے پاس تلاش کریں، رزق حاصل کرنے میں اللہ پر توکل کریں۔ تو ہر اسم کا تقاضا ہے۔ اللہ کا تقاضا یہ کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ، جس طرح ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو ان کے تقاضوں پر عمل کرنا، نمبر 1 الفاظ یاد کرنا، نمبر 2 معانی کو سمجھنا، نمبر 3 ان کے تقاضوں پر عمل کرنا، اور نمبر 4 ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا، ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا۔ یا رحمان مجھ پہ رحم کر، یا رزاق مجھے رزق عطا کر، یا جبار کافروں کو ہلاک کر، یا جبار، یا عزیز، یا قوی، یا عزیز ان کافروں کو ہلاک کر، ان ظالموں کو ہلاک کر۔ تو ان اسماء کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا۔ تو جس نے یہ 4 چیزوں کو کر لیا، اس نے صحیح معنوں میں اس حدیث پر عمل کیا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے اس کو ان ناموں کو یاد کر لیا وہ جنتی ہو گیا۔ یعنی یاد کر لیا، الفاظ کو یاد کیا، معنی کو سمجھا، ان کے تقاضوں پر عمل کیا اور ان ناموں سے اللہ کو پکارا اور دعا کی۔ تو یہ اسباب ہیں، یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو سمجھیں، ان کے معنی پر غور کریں، ان کے تقاضوں پر غور کریں اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی مجلس میں اللہ کے ناموں کا بیان شروع ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ کے معنی بیان کیے جائیں گے، پھر اس سے اگلی مجلس میں الرحمن الرحیم کے معنی، اور اس طرح پھر آگے دیگر اسماء حسنہ کے معنی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء حسنہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان اسماء حسنہ کو سمجھ کر اس کا قرب تلاش کریں، ان اسماء حسنہ کو سمجھ کر ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔